السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 2، قسط نمبر 2، عبد المطلب کی اولاد۔ عبد المطلب کے 10 لڑکے تھے۔ بڑے لڑکے کا نام حارث تھا، والد بزرگوار کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹوں میں سے بدر کی جنگ میں ربیعہ مسلمان ہو گئے۔ بعد میں فتح مکہ کے دن ابو سفیان بن حارث بھی اسلام لے آئے۔ ان کا نام عبداللہ تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام زبیر بن عبد المطلب تھا۔ یہ زمانہ اسلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے اور یہ عبداللہ بن عبد المطلب کے حقیقی بھائی ہیں۔ ان کی اولاد میں سے ایک لڑکے عبداللہ اور ایک لڑکی زباہ نے اسلام قبول کیا۔ تیسرے لڑکے ابو طالب ہیں۔ ان کا نام عبد مناف تھا۔ کہتے ہیں یہ بھی حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا ہے لیکن شرف اسلام سے محروم رہے۔ ان کے طالب، عقیل، جعفر اور علی 4 بیٹے تھے۔ ان چاروں کی پیدائش میں 10 سال کا فاصلہ تھا۔ سب سے بڑے طالب، پھر عقیل، پھر جعفر اور آخر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چوتھا بیٹا ابو لہب تھا جو جنگ بدر کے بعد مر گیا۔ اس کے لڑکے کی طیبہ کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی اور اسے ایک درندے نے مار دیا تھا۔ اس کے 2 بیٹے عتبہ اور معتب فتح مکہ کے دن مشرف با اسلام ہوئے۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جناب عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام ام حکیم بیضہ تھا۔ ان سے قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد الشمس نے شادی کی اور ان کے بطن سے ابو عبداللہ عامر بن عامر مشہور سخی پیدا ہوئے۔ دوسری بیٹی کا نام عروہ ہے۔ ان کی شادی عفان سے ہوئی اور ان کے پیٹ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثالث پیدا ہوئے۔ خاوند کی وفات ہو جانے کے بعد عقبہ بن ابی معیط کے نکاح میں آئیں اور ولید بن عقبہ کو جنم دیا۔ یہ اپنے بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تک بقیہ حیات تھی۔ تیسری بیٹی کا نام برا ہے۔ یہ ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کی والدہ ہیں۔ چوتھی عاتقہ ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی امیہ کی والدہ ہیں۔ ان کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے۔ پانچویں بیٹی کا نام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں۔ یہ مشرف با اسلام ہوئی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ چھٹی بیٹی کا نام عروہ ہے اور عبداللہ، ابو احمد، عبید اللہ، زینب اور حمنہ اولاد جعش کی والدہ ہیں۔ ابو طالب کی کفالت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال یا کچھ زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے 110 سال کی عمر میں انتقال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بنے۔ چونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفیل مقرر کیا۔ واقعی کا بیان ہے کہ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 8ویں سال سے نبوت کے 10ویں سال تک 43 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور سرپرستی کا حق ادا کر دیا۔ ابو طالب ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سینہ سپر ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت رحمدلی کا برتاؤ کرتے تھے۔ ابن عساکر کا جہمہ بن عرفتہ سے جہمہ بن عرفتہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ آیا۔ اس وقت وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ لوگ سخت پریشان تھے۔ قریش ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ملک میں قحط پڑ گیا ہے اور بال بچے بھوکوں مر رہے ہیں، خدا کے لیے آئیے اور بارش کی دعا کیجیے۔ چنانچہ ابو طالب ایک چاند سے نوجوان کو لے کر نکلے جیسے وہ ابھی سیاہ بادل کے حلقہ سے برآمد ہوا ہو۔ اس کے ارد گرد اور لڑکے بھی تھے۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر ابو طالب نے اس نوجوان کی کمر دیوار کعبہ سے لگا دی اور بارش کی دعا کے لیے اپنی انگلی کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت آسمان صاف تھا اور کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ چاروں طرف سے بادل گھر آئے اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ میدانوں میں سیلاب آ گیا اور شہر اور جنگل سبز و شاداب ہو گئے۔ اسی کے متعلق ابو طالب نے اپنا مشہور شعر کہا، ترجمہ وہ روشن روح ہے، اس کے چہرے کے سبب بادل سے بارش کی دعا کی جاتی ہے، یتیموں کی جائے پناہ اور بے کسوں کا سہارا ہے، سمارسا کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جائے پناہ مدد یا قحط سالی میں کھانا کھلانے والا، ارامل مساکین مرد عورتیں، اسمتال رامل مسکین مرد اور عورتوں کو محتاجی اور ضائع ہونے سے بچانے والا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی گود اور دادا بزرگوار حضرت عبد المطلب کی سرپرستی میں انتہائی پرامن اور پرسکون زندگی بسر کی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عزم و کرم کا تاج رکھا جانا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی احسن طریق پر نشو و نما فرمائی۔ ایک راہب کی پیشن گوئی
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر کیا۔ بصرہ پہنچے تو بحیرہ راہ نے جس کا نام جرجیس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ سب لوگوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رحمت العالمین بنا کر مابوس فرمائے گا۔ ابو طالب نے پوچھا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ بولا جب تم گھاٹی سے نیچے اترے تو میں نے دیکھا کہ راستے میں سب درخت اور پتھر اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ نبی کے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ میں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کی طرح اس کے کندھے کی نرم ہڈی کے نیچے ابری ہوئی ہے اور اس کی صفات اور علامات ہم اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ پھر اس نے ابو طالب سے کہا ان کو واپس بھیج دیجیے، ایسا نہ ہو کہ یہود کی طرف سے ان کو کوئی ایذا پہنچے۔ یہ روایت بالتفصیل ابن ابی شیبہ نے ذکر کی ہے اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کر رہا تھا۔ پھر دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ ملک شام آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تو نستورہ راہب نے کہا یہ نبی ہے، کیونکہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا آدمی کبھی نہیں بیٹھا۔ اس سفر میں میسرہ نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت 2 فرشتے آپ کے سر پر سایہ کرتے اور دھوپ سے بچاتے تھے۔ نیز ابو نعیم نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ قافلہ دوپہر کے وقت مکہ مکرمہ واپس پہنچا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بالا خانے سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے ہیں۔ شادی خانہ آبادی اسی سفر سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی جو پہلے ابو وہب بن زارہ تمیمی اور اس کے بعد عتیق بن عائز مخزومی کے نکاح میں تھی۔ عتیق کا ان کے بطن سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا تھا جس کا نام ہندا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 برس تھی اور ابراہیم کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لڑکے اور لڑکیاں انہی سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم کی والدہ کا نام ماریہ قطبیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لڑکے کا نام قاسم تھا اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ نبوت سے پہلے ہی چند دن زندہ رہ کر انتقال کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لڑکے بھی تھے جن کے ناموں میں اختلاف ہے، عبداللہ طیب یا طاہر۔ ابراہیم مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 2 مہینے کم 2 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 ماہ پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اتفاق سورج کو اس دن گرہن لگا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجی ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ سے شادی ہوئی۔ ان سے ایک لڑکے علی پیدا ہوئے جو بلوغت کی عمر کے قریب عمر پا کر انتقال کر گئے اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی۔ ان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کے نکاح میں آئیں مگر کوئی اولاد نہیں ہوئی اور مغیرہ کی زندگی میں وفات پائی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہوا اور ان کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حضرت عثمان بن عفان سے شادی ہوئی اور ان کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے نکاح میں نہیں آئیں۔ ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 4 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ خود حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے تقریباً 3 روز بعد دنیا فانی کو چھوڑ کر عالم جاذبہ کو سدھار گئیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی۔ ان سے حضرت حسن، حضرت حسین، زینب، ام کلثوم اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پیدا ہوئے۔ محسن 100 سنی میں ہی فوت ہو گئے۔ زینب کی عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے شادی ہوئی جن سے ایک لڑکا علی پیدا ہوا جو صاحب اولاد تھا۔ ام کلثوم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ماہ بعد انتقال ہوا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ یہ پہلے عتبہ بن ابی لہب سے بیائی ہوئی تھی لیکن اس نے رخصت سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ پھر ان کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، ان کے پاس ان کا انتقال ہوا اور ان سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں اور ازواج مطہرات میں سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے شادی نہیں کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام پہنچائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی اور عبادت الہی کی طرف رغبت ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گوشہ نشین ہو کر اپنے رب کی عبادت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی اور اپنی قوم کے مذہب سے سخت نفرت پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا میں اس سے زیادہ مکروہ
مکروہ اور مبغوض اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اور تربیت اتنی اعلیٰ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں مروت اور رواداری میں سب سے افضل، اخلاق و آداب میں سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ، حقوق ہمسائگی ادا کرنے میں سب سے معزز، حوصلہ اور بردباری میں سب سے بلند اور گفتار و کردار میں سب سے زیادہ سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصال حمیدہ اور اطوار جمیلہ کو دیکھ کر قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امین رکھا تھا۔ تعمیر کعبہ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 35 سال پورے کیے، اس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز کیا اور وقت کے تقاضے کے مطابق اس کی تکمیل کی۔ اہل سیر کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے بیت اللہ کے متولی بنے اور دیر تک اس کے جملہ امور اپنی مرضی کے مطابق سر انجام دیتے رہے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کے ناموں بنو جرہم پر غالب آ گئے، ان کے ماموں بنو جرہم پر غالب آ گئے اور بیت اللہ کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ بالآخر انہوں نے کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کیا۔ نذرانے اور تحائف جو بیت اللہ کی تعمیر و ترقی کے لیے دیے جاتے تھے ہضم کر گئے اور مکہ معظمہ میں داخل ہونے والوں کو ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کنانہ کے قبیلے بنو بکر اور خزاع کے قبیلے غطفان نے مل کر ان سے اقتدار کو چھیننے اور ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دینے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ان سے اعلان جنگ کیا اور شدید لڑائی کے بعد بنو بکر اور غطفان نے ان پر فتح پائی اور انہیں مکہ مکرمہ سے نکال باہر کیا۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ میں ظلم و تعدی ناقابل معافی جرم تھا۔ ظلم پیشہ افراد کو اللہ تعالیٰ اس جگہ سے نکال دیتا تھا۔ اگر کوئی بادشاہ اس کی بے حرمتی کا ارتکاب کرتا تو اسی جگہ موقع پر ہلاک ہو جاتا۔ اسی واسطے اس کو بکا کہا جاتا تھا کہ جب ظالم اور سرکش اس کی بے حرمتی کرتے تو ان کی گردنیں توڑ دیتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ خزاع کا قبیلہ بنو غطفان بیت اللہ کا متولی بن گیا اور بنو بکر اس میں عمل دخل سے محروم کر دیے گئے۔ عمر بن حارث غطفانی برسر اقتدار آ گیا اور عرصہ تک بیت اللہ ان کے زیر اقتدار رہا۔ قریش اس وقت اپنی قوم بنو کنانہ میں مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے اور خانہ بدوشوں جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مدت تک مکہ مکرمہ پر بنو خزاع کا نسلاً بعد نسل اقتدار قائم رہا۔ ان کا آخری برسری اقتدار شخص حلیل بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمرو بن ربیعہ تھا جو لوہی خزائی کے نام سے مشہور تھا۔ خانہ کعبہ پر قریش کا قبضہ۔ قریش کے جد اعلیٰ قصی نے حلیل سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگا، اس نے قبول کر لیا اور اپنی صاحبزادی کی شادی قصی سے کر دی۔ اس کے پیٹ سے قصی کے 4 بیٹے عبدالدار، عبدالمناف، عبدالعزیٰ اور عبدہ پیدا ہوئے۔ جب قصی کے بیٹے پھلے پورے اور مال کے ساتھ ساتھ اس کے غزوجہ میں بھی ترقی ہوئی تو اس کے خسر حلیل کا انتقال ہو گیا۔ قصی نے دعویٰ کیا کہ وہ بنو خزاع اور بنو بکر سے بیت اللہ کی تولیت کا زیادہ حقدار ہے اور قریش ہی اسماعیل علیہ السلام کی خالص اولاد اور ان کے ترکے کی جائز وارث ہے۔ قصی نے اس مقصد کے لیے اپنے خاندان قریش اور بنو کنانہ میں سے زور سے پرچار کیا کہ وہ سب اس کے ہم نوا ہو گئے۔ ادھر بنو خزاع بھی اپنا تسلط چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجہ کے طور پر فریقین کے درمیان شدید جنگ شروع ہو گئی۔ آخر فریقین نے صلح کر لی اور بنو بکر کے ایک معزز سردار عمرو بن عوف کے فیصلے پر متفق ہو گئے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ قصی بنو خزاع اور بنو بکر سے نہ صرف بیت اللہ کی تولیت بلکہ پورے مکہ شہر کی حکومت کا زیادہ مستحق ہے۔ قصی کی جانب سے ان کا جو جانی نقصان ہوا ہے اس کا کوئی معاوضہ نہیں اور بنو خزاع اور بنو بکر نے قریش اور بنو کنانہ کے جتنے آدمی مارے ہیں وہ ان کی دیت اور خون بہا ادا کریں اور آئندہ کے لیے بیت اللہ اور مکہ معظمہ کی انتظامی امور میں قصی جو اقدام کرے اس میں رکاوٹ نہ پیدا کی جائے۔ اس فیصلے کے بعد قصی بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کا جائز متولی قرار پایا۔ اس نے مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے قریش بادانشینوں کو مکہ میں جمع کیا اور اپنی قوم اور اہل مکہ کا بادشاہ بن گیا اور انہوں نے اس کی بادشاہی کو قبول کر دیا، مگر اس نے اہل عرب کو اپنے رسم و رواج پر قائم رہنے کی آزادی دے دی کیونکہ وہ اسے ان کا حق اور ان کا دین سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے آل صفوان کے لیے لوگوں کو واپس لانے کا حق بحال رکھا۔ بقول ابن اسحاق حج کے موقع پر صفوان لوگوں کو عرفات سے واپس لاتا تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے یہ فریضہ ادا کرتے رہے حتیٰ کہ اسلام کی عملداری شروع ہوئی۔ اس وقت ان کا آخری شخص کر بن صفوان یہ ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا۔ اسی طرح اس نے مزدلفہ سے حجاج کو واپس لانے کا حق بنو عدوان کے لیے محفوظ رکھا اور وہ نسل بعد نسل اس کے وارث چلے آئے۔ اسلام کی آمد کے وقت ان کا آخری شخص ابو سیارہ یہ فریضہ بجا لاتا تھا۔ اس نے
نصار اور مرا بن عوف کو بھی ان کی حالت پر قائم رہنے دیا۔ اسلام آیا تو اس نے جاہلیت کے تمام آثار، ہر قسم کے رسم و رواج ختم کر دیے۔ قصی بن کلاب کی حکمرانی بنو کعب بن لوئی سے۔ قصی پہلا شخص ہے جس نے اپنی قوم پر حکومت کی۔ اس کی قوم نے دل و جان سے اس کی حکومت کو قبول کر لیا اور اس کی ہر حکم کی تعمیر کی۔ بیت اللہ کی دربانی حجاج کو پانی پلانا، ان کے کھانا کھلانا، دار الندوہ کی صدارت اور حرب و ضرب کے وقت جھنڈے کا انعقاد جیسے معزز عہدے اس کے پاس تھے۔ اس نے مکہ معظمہ کی اثر نو پلاٹ بندی کی اور منظم طریق پر قریش کے سب قبیلوں کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ کہتے ہیں پہلے قریش اپنے گھروں میں حرم کے درخت کاٹنے سے ڈرتے تھے، مگر قصی نے خود اپنے ہاتھ سے اور اپنے حمایتیوں کی مدد سے درخت کاٹ کر ان کا ڈر دور کیا۔ قریش کو باعزت طور پر اور منظم طریق سے مکہ میں آباد کرنے کی وجہ سے وہ قصی کو مجمع کے نام سے موسوم کرتے تھے اور اس کو بڑا بابرکت سمجھتے تھے۔ کسی لڑکی کی شادی اور کسی مرد کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ پیش آمدہ مصیبت میں اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا حل تلاش کیا جاتا، اور اگر کبھی لڑائی کی نوبت آتی تو اس کے سامنے اس کا کوئی لڑکا جھنڈا باندھنے کی رسم ادا کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی حد بلوغت کو پہنچتی تو اس کے گھر اس کے ناپ کے مطابق قمیص تیار کی جاتی، پھر اس کو پہنا کر اس کے والدین کے حوالے کیا جاتا۔ غرض اس کی قوم اس کے ہر حکم کو دین کا حکم سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتی تھی۔ دار الندوہ کی تعمیر، قصی نے اپنے لیے ایک دار الندوہ تعمیر کیا اور اس کا دروازہ مسجد کعبہ کی طرف رکھا۔ قریش اسی میں بیٹھ کر اپنے تمام امور طے کیا کرتے تھے۔ صحیح کہتے ہیں کہ الندوہ کا لفظ الندا سے ماخوذ ہے۔ نادا اور مبتدا اس مجلس کو کہتے ہیں جس میں لوگ حل طلب امر کے لیے جاتے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچ کر واپس آتے ہیں۔ یہی دار الندوہ بعد میں حکیم بن حزام بن خویلد بن عبد العزیٰ بن قصی کی ملکیت میں آ گیا۔ خویلد بن عبد العزیٰ بن قصی کی ملکیت میں آ گیا، جس کو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں 1 لاکھ درہم میں بیچ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ملامت کی کہ تم نے ایک ایسے گھر کو بیچ دیا ہے جس کے ساتھ تمہارے بزرگوں کے فخر اور مکرمت کی داستانیں وابستہ ہیں۔ حکیم نے جواب دیا کہ اسلام آنے کے بعد زمانہ جاہلیت کے ہر طرح کے مفاخر و مکارم مٹ گئے ہیں۔ اب فخر و عزت صرف تقوی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بخدا میں نے زمانہ جاہلیت میں اس کو شراب کے ایک مشکیزے کے عوض خریدا تھا اور اب 1 لاکھ درہم میں بیچ رہا ہے۔ تم گواہ رہو کہ میں نے اس کی ساری قیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی ہے۔ اب بتائیے خسارے میں کون رہا؟ اس واقعہ کو دار القطنی نے اپنی کتاب اسماء و رجال الموتیٰ میں ذکر کیا۔